اس موضوع کو کہوں گا کہ کامیابی کا گڈ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم جہاں موقع ملے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر سمجھانے کی کوشش کریں. ترتیب میں ہمیشہ پہل کریں سمجھنے پہ اور پھر سمجھانے پہ. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جب دو لوگ ملتے ہیں دونوں کچھ کہنا چاہتے ہیں اور دونوں شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بات ٹکرا جاتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو بہتر ہوتا ہے کہ جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے اور جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو موقع ملے گا اپنے خیال کو بیان کرنے کا. بہتر ہے کہ صبر کر لیں. سب کو بولنے کا شوق ہے. جس سے بھی آپ ملیں پہلے ان کو موقع دیں اور جب وہ اپنا موقف بیان کر دیں گے اپنا سوال آپ سے پوچھ لیں گے یا جو بھی ہے اور آپ ان کی بات کو دہرائیں اور پھر تسلی بھی دیں کہ میں نے صحیح سمجھا ہے آپ کو سر. تو وہ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل 100%, تو پھر آپ قریب آ جائیں گے ایک دوسرے کے. قربت پیدا ہوگی. جب قربت پیدا ہوگی تو تعاون کی فضا بنے گی. احترام کی دلیل یہی ہے کہ ہم اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں لیکن سمجھنا میرا انفرادی حق ہے اور اجتماعی حق بھی ہے. کیونکہ سمجھنا سمجھانے میں اگر ہم انسانی حقوق کو بھی لے لیں تو ہمیں سمجھنا ہے اور میرا فرض ہے کہ آپ جو بھی کہیں مجھے سمجھ میں آئے اور اگر نہیں آ رہا تو آپ کا حق ہے کہ میں آپ کو سمجھوں. بے شک میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. تو یہ جو تمیز ہے نا سمجھنے میں اور اتفاق کرنے میں یا اختلاف کرنے میں تمیز کرنی ضروری ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اکثر اوقات بحث و مباحثے کیوں شروع ہو جاتے ہیں بلا سمجھے. ہم نے معاملہ سمجھا نہیں ہوتا, ہم اپنے مفروضے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور اختلاف کر دیتے ہیں. پوری بات سمجھی نہیں ہوتی. ارے بھائی سمجھ لو, تسلی تو دے دو. اگر تسلی دے دی وہ مطمئن ہو گیا پھر آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بات میں نے سمجھی ہے اور میں اس بات پہ اتفاق کر نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے عقیدے سے ہٹ کے ہے. کہاں بھی آپ کا حق ہے, آپ بے شک اس پہ جاری رہیں, نہیں کم از کم مجھے اندازہ تو ہو گیا. تو ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے آئی ایگری ٹو ڈس ایگری. تو یہ تو پہلے سمجھیں پھر سمجھائیں, دہرائیں اور تسلی دیں. یہ ترتیب جو ہے کامیاب شخص کا ایک اصول ہے. تو اب اس کے اندر آپ کا سوال تھا کہ سمجھتے کیسے ہیں, سمجھنے کا سلسلہ. اب دو چیزیں ہیں کہ جب آپ کس کانٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب اس کے اندر آپ اگر کلاس روم میں ہیں تو ٹیچر نے کچھ کہا, ٹیچر نے ایک بات کہی آپ کے سر کے اوپر سے گزر گئی, یا ٹیچر نے کچھ کہا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا, باقی بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے. کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں, نہیں آپ ٹیچر کی توجہ اشاروں سے لے کے ہاتھ اٹھا کے نیچے رکھ لیں. ٹیچر دیکھ لے گا اور موقع جب اس کو ملے گا وہ آپ کو کہے گا ہاں بیٹا بتائیے کیا بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہیے گا کہ سر آپ نے ابھی ایک جو جغرافیہ پہ ایک نقطہ پیش کیا تھا, میں صرف اپنی تسلی کے لیے دہرانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو کہ میں نے آپ کی بات کو سمجھا ہے. تو سمجھنے کا اصول جو ہے وہ یہ کہ آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ آپ سمجھ چکے ہیں, نہیں, آپ اس بات کو دوہرا کے تسلی ضرور لیں. یہ ممکن ہے کہ آپ نے جس پہلو کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے شاید کوئی نقطہ رہ گیا ہو, تو آپ ان کی کہی ہوئی بات کو سمرائز کر دیں. پیرافریز کہتے ہیں اس کو انگلش میں. اور جب آپ دہراتے ہیں اور ٹیچر کہتا ہے ہاں بالکل یار میرے 15 منٹ کی بات تم نے 30 سیکنڈ میں کوزے میں بند کر دی, تو آپ کو تو آہا ہا ہا جو ایک انعام مل جاتا ہے. تو دہرانا جو ہے دیٹ از سمجھنے کا ایک بہت اہم پہلو, اور تسلی لینا. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرا بھی خوش ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ سنا, اور نہ صرف سنا لیکن جو اس کے چیدہ چیدہ نکات تھے وہ آپ نے خلاصہ بنا کے پیش کیے, اور اس کا جو مغز ہے اس خیال کا وہ کھویا نہیں. تو اس سے زیادہ اطمینان کن کیا بات ہو سکتی ہے. تو موقع ڈھونڈیں دہرانے کا. اور اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہچکچاتے ہیں. اچھا بھائی سمجھ میں آئی بات؟ جی سر.
یہ آپ نے جی سر کر کے موقع گنوا دیا. بہت اچھا ہوتا ہے کہ سر میرے خیال سے سمجھ میں آئی ہے, اگر آپ اجازت دیں, اور ریپیٹ سے پہلے اجازت لینی ہوتی ہے نا, اگر آپ اجازت دیں سر میں اس کو دہرا دوں خلاصے میں. ہاں بتاؤ. اچھا, اب اسی میں اگر آپ نے غلط سمجھا ہوا ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گی بات, اور صحیح سمجھا ہوا ہے تو وہ دونوں صورت میں آپ کا تعلق اس شخص سے بہتر بنے گا.